سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے اس بچے نے بڑی پیاری تلاوت کی، بہت شاندار تلاوت، لیکن چونکہ ہم اس پروگرام کو ویڈیو میں لاتے ہیں تو اس لیے میری تلاوت ضروری ہے، تو اس لیے میں نے تلاوت کی، ورنہ تلاوت کی ضرورت نہیں تھی۔ کہیں آپ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کی تلاوت کو کمزور، نہیں، بہترین تلاوت، بہترین، فخر کرتے ہم اپنے بچوں پر کہ اسی طرح کی تلاوت، اور ان کو حوصلہ دیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاسوں میں۔ تو آج کی کلاس میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سورہ یوسف کی بقیہ آیات کو، جو 21 سے لے کر 24 پر مشتمل آیات، ایک ایک لفظ کو ہم دیکھنے کی بھی سعادت اور سمجھنے سننے کی اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا اہم موقع ہے، کیونکہ زندگی میں قرآن مجید پر اس طرح مل بیٹھنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ کسی جگہ میچ کو دیکھنا آسان کام ہے، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے وہاں ہم سارے جمع ہو جائیں گے، کہیں کھیل تماشا ہو وہاں ہم سارے جمع ہوتے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید پر آج تک جمع نہیں ہوئے ہیں۔
اگر ہم قرآن مجید پر جمع ہو جاتے تو ہم ایک دوسرے کو قرآن سکھا رہے ہوتے، لیکن اس عمل سے مسجدیں بے امان ہیں، غیر آباد ہیں۔ اگر مسجدوں میں یہ قرآن کی کلاسز ہوتی تو یہ بچے ہمارے قرآن سے واقف ہوتے، ہم خود قرآن سے واقف ہوتے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے، ہم پیچھے سمجھ رہے ہوتے۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اس مذاق کو اور اس طرح کے کام کو ہم ختم کریں اور قرآن مجید کو سیریسلی لے لیں تاکہ قرآن مجید کو ہم سمجھ جائیں۔ کلاس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بڑا عالم فاضل آ گئے اور آپ کو اپنی علمیت کا اظہار کر رہا ہوں، نہیں، میں طالب علم، آپ بھی طالب علم ہیں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بڑی ضرورت ہے جو درس نظامی سے فارغ ہوں، جو پی ایچ ڈی ہوں، فلاسفر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوں، ان کی ہمیں بڑی ضرورت ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ ہماری اصلاح کر سکیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ریشو جو ہے اردو زبان کے ساتھ 80-100 کا ہے۔ یہ اگر ہم کہیں کہ یہ 80 اور 100 کا ریشو ہے اردو اور عربی، تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا بڑا اہم کام کر کے اردو زبان ہماری بنا دی۔ اور آج دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ ہیں جو نہیں ہیں، جو ہم اردو میں روزانہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہم ترجمے کو سب سے پہلے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر بھی ڈسکشن کریں گے، پھر سوالات کریں گے تاکہ جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ان کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 15-20 منٹ کے لیے آپ نے اپنی فکر و نظر یہاں سے نہیں ہٹانی ہے، ادھر ادھر نہ، گھر کے معاملات چھوڑ دیں، ملک کے معاملات چھوڑ دیں، کسی اور چکر میں نہ جائیں، بس اس قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج دیکھیں گے ترجمہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقال الذی، وقالا، اور کہا، الذی، اس شخص نے، اشترا، خریدا تھا، ہو، اس کو کس کو؟ جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے کہا، کس سے؟ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ مصر کا رہنے والا، مصر سے تھا۔ کس سے کہا؟ قالا، کس سے کہا؟ لامرأتہ، اپنی عورت سے۔ یہ وکالہ کا ترجمہ ہم کہاں سے لگائیں گے؟ کس سے کہا تھا؟ اپنی بیوی سے۔ لامرأتہ، لے کے معنی کو امرأت کہتے ہیں عورت، اور ہی کے معنی اپنی، یعنی اپنی عورت سے، بیوی سے کہا۔ کیا کہا ہے؟ اکرمی، اکرام کر، لفظ کیا ہے؟ تکریم کر، عزت کر۔ تو جب عورت سے کہا جاتا ہے اکرمی، لیکن اگر میں اس بچے سے کہوں گا تو میں کہوں گا اکرم، کیا ہوگا؟ اکرم۔ لڑکے سے کہیں گے اکرم، اور لڑکی سے کہیں گے اکریمی۔ یہ ترجمہ یہ نہیں، یا کے معنی میرا نہیں ہوگا، یہ مؤنث کے لیے ہے کہ اکریمی، عزت اور احترام، اکرام کے ساتھ، اکرام کر، مسواہو، اس کی رہائش، اس کے کی رہائش کا یا اس کے ٹھکانے کا، یعنی اس کی رہائش کے سلسلے میں اس کو عزت اور اکرام سے رکھنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بازار میں خریدا ہے، اس کی قیمت لگائی ہے۔ عسا، امید ہے،
अनकरीब अन के यनफा, या के माने ये, नफा के माने नफा बख्श साबित हो, और ना माने हमारे लिए। आपने देख लिया कि हर लफ्ज में उर्दू है, बल्कि अरबी और उर्दू एक ही है। नफा, यनफाना, या के माने ये, नफा के माने नफा, फायदा पहुंचा दे, ना के माने हमें। औ या नत्तखज़ा, नून के माने हम, इत्तखज़ा बना लें, वो इस बच्चे को, इसको क्या बना ले, वलदा, बेटा, इसको औलाद बना ले। अब देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले जाए, भाइयों ने क्या किया, बाजार मिस्र में बेचे गए। अब जिसके घर में जा रहा है उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी इज्जत और कितना इकराम पैदा किया है, कितनी शफकत उनके दिलों में डाली है कि वो बादशाह अपनी बीवी से कहता कि बच्चे से मालूम होता है कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, टैलेंटेड है, आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए बड़ा मुनाफा बख्श साबित होगा, इसलिए हम चाहते ये हैं कि हम इसको अपना, हो सकता है कि इनकी औलाद ना हो। अब औलाद मिल गई, अब इसको तो औलाद, और है भी बादशाह है, बड़े लोग हैं। वह कज़ालिका, और इसी तरह ये जब कज़ालिक आता है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाह रहा होता है कि हमारी ये तारीख है, हमारा ये तरीक़ेकार है कि हम इस तरह करते हैं। हमने यूसुफ के साथ भी यही किया, और क्या हुआ, मक्कन्ना, मक्कन्ना, हमने पैर जमा दिए, ना के माने हमने, किसके, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये मक्कन्ना के माने मकान देना, यानी मकानियत, हमने उनको इख्तिदार दिया, हमने इनको रिहाइश दी, और हमने इनके पैर जमा दिए। कहां पे, यूसुफ के बिल और दे, सरजमीन मिस्र में। ये सरजमीन है, अल अर्द के बन गए सरजमीन, लेकिन पूरी जमीन पे तो नहीं है ना। कौन सी जमीन पे है, मिस्र, यानी सरजमीन मिस्र पर, सरजमीन मिस्र पे। अब यहां से आ गया, इस तक रुक जाए कि हमने यही करना था। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि बचपना है, अब इसको किस चीज की जरूरत होगी, तालीम और तरबियत की। अब तालीम का एहतमाम कहां हो रहा है, एक बड़े घराने में हो रहा है, जहां फीस देने की या कहीं तालीम में कोई मसला, कोई ऐसी नहीं है, बल्कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में तालीम मिली थी, इसी तरह इनको अब तालीम क्या हो रहा है। अब अल्लाह क्या कह रहे हैं कि हमने यूसुफ के पैर जमा दिए मिस्र के अंदर, वलिनुअल्लिमहु, हमारा मकसद क्या था, और ले के माने ताकि, नून के माने हम, अल्लिमा के माने सिखला दें, हु इसको, यानी इसको क्या दें, तालीम सिखा दे हम, मिन तावील अल हदीस, तावील के माने क्या है, फरासत, और अहादीस के माने बात की, बात की फरासत, यानी बात की तह तक पहुंचने का इल्म। अब बात करेंगे तो फौरन समझ आएगा ये क्या कह रहा है, यानी उस बात की तह तक पहुंचने को कहते हैं तावील अल हदीस। इसको कहते हैं ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब क्या होते हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो गया, लेकिन ये इस तरह तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इंतजाम किया
کہ اللہ نے وحی کر کے یا ان کے دل میں ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سکھلا دیں اس کو علم و فراست کی تعلیم۔ واللہ، اور اللہ کیا ہے؟ غالب، غالب ہے، علی امرہ، اپنی سکیموں پر، اپنی سکیم پر۔ امر کہتے ہیں معاملے کو، بیٹر، امر کہتے ہیں معاملہ، یعنی جو اللہ معاملہ کر رہا ہے وہ اپنے معاملات پر کیا ہے؟ مکمل اختیار رکھتا ہے، غالب ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکیم کیا ہے؟ وہ عبور رکھتا ہے، بالکل عبور کر دیتے ہیں، عبور رکھتا ہے۔ اردو میں اگر ہم یہ کہتے ہیں عبور، یہ بھی عبرہ سے عربی کا لفظ ہے، یہ غالب بھی عربی کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو غلبہ حاصل ہے، تو کس کا لفظ ہے؟ عربی کا ہی تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل ہے اپنی ساری سکیموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی۔ یعنی اب یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھائیوں نے کیا پلان کیا تھا، کنویں میں گرایا ہے، اللہ نے اس کو کیسے اٹھایا، کہاں پہنچایا، تو اللہ کہہ رہے کہ میری جو سکیم ہے، میرا جو معاملہ ہے، مجھے اس کے اوپر پورا مکمل کمانڈ حاصل ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ لا یعلمون، حقیقت کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب یہ آیت ختم ہو گئی، اب اس آیت کے بعد دوسری بات شروع ہو گئی کہ اب یہ تعلیم وہاں انتظام ہو رہا ہے علم کا، اب اس علم میں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں کہ وقت کی ٹیکنالوجی ہوگی، وقت کا علم ہوگا، جتنے بڑی یونیورسٹی ہوگی اس میں تعلیم حاصل کی ہوگی۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں جس کا اولاد ہی نہ ہو جس کی، تو وہ تو چاہ رہا ہو کہ میرا بچہ ہر ایک سے علم میں آگے ہو جائے۔ اللہ فرماتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچ گیا اشدہ، اپنی بھرپور جوانی کو، اشدہ شدید سے، شددہ سے، یعنی اپنی بھرپور جوانی کو جب پہنچ گیا، آتیناہ، دی نہ ہم نے، اس کو، حکمن، حکمت، اور علم، ہم نے کیا کر دیا؟ حکمت اور علم سے مالا مال کر دیا۔ اب پیغمبر کے پاس علم نہ ہو، حکمت نہ ہو، وہ رول کیسے کرے گا؟ ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو دیتا ہے، حکمت اور علم، ہر پیغمبر کو۔ اب یہ جو حکمہ ہے، یہ لفظ کو ہم ادھر لاتے ہیں، یہ حکمہ ہے، آپ کے خیال میں حکمہ سے کتنے الفاظ ہوں گے نکلیں گے؟ حکمہ سے حاکم، حکمت، حکیم، حکومت، احکام، مستحکم، استحکام، اور محکمہ جو ہے۔ اب محکمے کتنے ہوتے ہیں؟ محکمہ زراعت، محکمہ نباتات، محکمہ علم، تعلیم، یعنی کئی محکمے اس میں آ گئے۔ یہ صرف کیا ہے؟ یہ چیز دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں حکمت دے دیتا ہوں فَأُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس کو خیر کثیر سے نواز دیتا ہوں۔ تو جس کے پاس یہ چیز آ گئی، یہ حکمت۔ دوسرا کیا ہے؟ علم، یہ علم،
اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے کیا بنتے ہیں؟ اس علم سے علامت، اس سے ہم تعلیم، علم سے علوم، اس علم سے معلوم، اسی لفظ سے معلومات، اسی لفظ سے معلم، اسی لفظ سے متعلم، اسی لفظ سے تعلیمات، اور اسی لفظ سے علم بھی ہے۔ علم کے معنی کیا ہے؟ جھنڈا، علم نہیں ہوتا ہے اہل تشیع کے گھر پہ کیا ہوتا ہے؟ علم کے معنی پہچان۔ یہ سارا کام اسی سے 854 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ کون سا؟ علم۔ تو جس کی اتنی ضرورت ہے، جس قوم میں علم نہ ہو، حکمت نہ ہو، وہ قوم رول نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تھوڑی بات کر رہا تھا، آپ کا ٹائم تو لیا ہے، لیکن جن قوموں کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی وہ لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے، وہ ادھر پاکستانی کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ نے فرمایا ہمارا طریقہ کار یہی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ احسان کرنے والوں کو۔ احسان کون کرتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ حسن سے۔ حسن، 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 احسن اس کا وہ ہے، سپرلیٹو ہے۔ حسین یہ بھی لفظ ہے، اور اسی لفظ سے حسنات، اسی لفظ سے محسن، اور اسی لفظ سے محسنین ہے، اور یہ سارے الفاظ اسی سے ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے متوازن بات کرو۔ حسن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توازن۔ کس کو کہتے ہیں؟ توازن، پروپورشنل، دونوں طرف برابر، اس بیلنس، یعنی بیلنس بات کرو، یعنی متوازن بات کرو، بے تکھی بات نہ کرو۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پہلے کیا کرو؟ سوچو اور پھر بولو۔ یہ حسن جس کے اندر آ گیا، اس کی زبان درست ہو جاتی ہے، اس کی عقل درست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں یوسف جیسے محسن لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہوں، تم بھی یوسف بن جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب امتحان کتنا شروع ہے ان کے اوپر، تعلیم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ علم کے میدان میں سب سے آگے، حسن کے میدان میں حسین بھی بہت ہے نا، خوبصورت بہت زیادہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک اور ان کے اوپر ایک اور آزمائش آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ ہوا فی بیتہا، اب جس گھر میں یہ تھا، اس گھر کے اندر اس عورت نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ میں اب ترجمہ کروں گا، آپ کے دیکھیں گے۔ وراودتہ، اور مائل کیا اس کو، وہ جو ہوا فی بیتہا، اس کے گھر میں تھا، النفس ہی، اس کی خواہش نفس کو، اس کی خواہش کو کیا کر دیا؟ اپنی طرف راغب کیا۔ وغلق، اور بند کر دیے تمام دروازے۔ وقالت، اور کہنے لگی، ہیتا، آؤ، لکا تم،
لیکن اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو یہ کیا اشارہ مل رہا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام ان کو جوابوں میں قرآن کی دعوت، اللہ کی دعوت اور بہترین انداز پیرائے میں بات کرے گا. دیکھیں ذرا، پہلا کیا کہا ہے؟ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا یہ عمل مخفی نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ. دوسری بات وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہو ربی، ایک تو اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ربی جو ہے مربی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ارباب. بے شک یہ جو تمہارا شوہر ہے یہ میرا کیا ہے؟ مربی ہے. میرا کیا ہے؟ ربی سے مراد یہ ہے کہ میرا پالنے والا ہے. انہو ربی، بے شک یہ میرا پرورش کرنے والا، احسنا، جس نے بہترین مسوا ٹھکانہ دیا، اور یا کے معنی مجھے، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ، رہائش مہیا کی ہے، جس نے اب تک میری پرورش کی ہے، مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچایا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے ساتھ خیانت کروں؟ یہ یوسف علیہ السلام کی باتیں ان کو کہی جا رہی، ان کی بیوی کو. اور دوسری بات کیا کہی؟ انہو، بے شک، لا یفلح، نہیں فلاح پاتا ہے، نہیں کامیابی پاتا ہے ظالم لوگ، نہیں کامیابی پاتے ہیں کیا؟ ظالم لوگ، یعنی ظلم کرنے والے. میں ظلم نہیں کر سکتا. ظالم لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیابی، اس لیے پاکستان کے اندر جو ظلم و بربریت ہے یہ کامیاب قطعی نہیں ہو سکیں گے. یہ 8 فروری کو ایگزام وہ کریں، کبھی بھی کریں، ان کے ہاتھوں میں جب ظلم ہوگا، عدالتوں میں ظلم ہوگا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ظلم ہوگا، تو ظلم و بربریت والی قوم جو ہے کبھی کامیاب. یہ بات یاد رکھیں. بس آپ الیکشن کمیشن بنا دیں، جعلی ووٹ ڈلوا دیں، کچھ بھی کریں، وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ میسج کس نے دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ان کی بیوی کو کس انداز میں دیا ہوگا، کس پیرائے میں دیا ہے. اس لیے ان کے پاس کیا ہے؟ علم و فراست بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور اوپر سے اللہ بھی ہے. اللہ آگے کہہ رہا ہے، اب دیکھیں کس طرح، وَلَقَدْ ہمت بھی، اور یقیناً ہمت ارادہ کیا، قصد کیا، بھی اس کی طرف، اس عورت نے، اس میں اتا جو ہے عورت کے لیے، یہ شی کے لیے، تا کے اوپر جزم ہے نا، کہ اس نے قصد کیا اس کی طرف، اور اس نے بھی قصد کیا تھا بہا، اس کی طرف قصد کرتے اس کی طرف، لولا اگر نہ ان کے دیکھ لیتا، برہان ربی ہی، اپنے رب کی دلیل، اپنے رب کی دلیل حجت نہ پاتا، کیا ہو جاتا؟ پھسل جاتے. اب یہاں اللہ کیوں کہتا ہے؟ تاکہ کل یہ نہ کہے کہ میں خود بچ گیا ہوں. یہ نہیں کہہ سکے گا، بلکہ کہے گا کہ بچانے والا رب ہے، میں نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا. اور ہمارا قانون کیا ہے؟ کذالک، پھر آ گیا نا. اور ہمارا طریقہ کار اور قانون یہ ہے،
اور اسی طرح لے تاکہ نون ہم صرفہ کے معنی بچا لے، عنہ اس کو، السو برائی سے، والفحشاء اور بے حیائی سے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو گندگی سے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ اور گندگی میں پہلی کیا چیز ہے؟ سو برائی، اور فحش کے معنی فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا۔ فحش ہم کہتے ہیں نا، وہ فحش باتیں کر رہا ہے، فضول باتیں، جو باتیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو، وہ برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک رکھتا ہے۔ انہو بے شک، یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ بے شک وہ من عبادنا، ہمارے ان بندوں میں سے تھے، ان بندوں میں سے تھے جو کیا ہے؟ مخلصین نہیں ہے، مخلصین۔ ایک ہوتا ہے مخلص، اخلاص کرنے والا، مخلصین جو اس مقام میں پہلے سے کامیاب ہو، یعنی اس کا میں چنیدہ لوگوں میں، چنیدہ اور خالص لوگوں میں سے تھا۔ خالص یعنی اب یہ لفظ جو ہے مخلص، یہ خالص خلص آتے، اور اس خالص کی بہت ساری اور کیٹیگری ہے، اس میں یہ مخلص نہیں ہے، مخلصہ ہے، یعنی اس کا امتحان دیا گیا کہ اندر سے کتنا خالص ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلصہ، مخلصہ، مخلصین۔ تو زیر لگانے سے کیا ہوتا؟ اخلاص رکھنے والا، خالص ہونے والا نہیں، یہ خالص ہو گیا تھا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں میں شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس طرح میرا یہ بندہ، اس کی کیا زبردست فکر سوچ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر سوچ کے اوپر پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ اور اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ بے غرض، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے یہ ملے گا، یہ ملے، نہیں۔ جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جان سے گزر۔ حور و خیام کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حوریں ملیں گی، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں شراب ملے گی، ہمیں نہریں ملیں گی۔ اور جس کا عمل بے غرض ہو، وہ ان کاموں کے لیے نہیں کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے بس میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اور رب راضی تے جگ راضی۔ جب تک رب راضی نہیں ہوگا تو جنت کیا ملے گی آپ کو؟ رب راضی ہو جائے سب دنیا آپ کی ہے۔ تو اقبال ایسا تھوڑی کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جس کے بارے میں اقبال نے بڑی شاعری کی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری۔ تو یہ انہی کے لیے کہا حسن یوسف، زبردست، ہر کیٹیگری، ہر خوبصورت، ہر معاملے میں آگے آگے ہے، لیکن امتحانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب امتحانات اور کیا آئیں گے؟ جب ان کو اور زیادہ لوگ تنگ کریں گے، خواتین کے جھرمٹ میں آ جائیں گے، تو کہیں گے نہیں بھائی مجھے یہ محل نہیں چاہیے، یہ تمہاری خوبصورتیاں، یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے یہ عیاشی نہیں چاہیے، اور مجھے جیل کے کسی ایک کمرے میں بند کر دو، وہ میرے لیے بہت بہتر ہے۔ اور یہ اب جیل جائیں گے اور جیل میں 8 سال رہیں گے، پھر جب واپس آئیں گے تو پھر ملک کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں اگر کوئی مشکل ہو تو آپ سوال کر سکیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ جلدی جلدی ریپیٹ کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا
اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہو، اس کو عزت اور اکرام سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ ہمارے لیے منافع بخش ثابت ہو جائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا کریں، اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو ذرا، دیکھ لو کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈالا، بھائیوں نے کیا کچھ تدبیریں کی، ہم نے کیا کیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ عطا کر دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور علم و فراست کی تعلیم کا ہم نے اس کا انتظام کیا نا۔ واللہ غالب علی امرہ، دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اسکیموں پر کس طرح غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن دنیا کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ اللہ کیا تدبیر کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں تدبیر کچھ اور ہو رہی ہے کہ الیکشن میں یہ دھاندلی کریں گے، وہ کریں گے، پتہ چلے گا ان کو جب 8 فروری کو ہو جائے گا نا تو پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے گا، کیا معاملہ کا۔ وہ تدبیر ہمیں کرنی چاہیے ملک کے اندر رہتے ہوئے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، کہ جس تدبیر سے رب راضی ہو جائے۔ اگر رب کے خلاف کوئی تدبیر ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ پھر پوری طاقت کیوں نہ ہو، کیا فرعون کے پاس کوئی کم طاقت تھی؟ لیکن آگے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام پار کر کے چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کر کے، اور یہ پیچھے جا کر کے کیا ہو گئے، لاؤ لشکر کے ساتھ کیا ہو گئے، تو غرق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، ترجمہ آپ کریں گے نا جوانی صاحب، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی مکمل جوانی کو پہنچ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو حکمت اور علم سے مالا مال کر دیا، مالا مال کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس کی خواہش نفس کو جو اس کے گھر میں موجود تھا، اس عورت نے اس کو اپنی طرف، اس پہ ریچھ گئی تھی، یعنی ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ وَأَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا آ جاؤ جی ادھر۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کو کیسے لیا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کس آواز میں، کس درد سے، کس طریقے سے وہ الفاظ یوسف نے کہے ہوں گے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو لیا ہے۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ انہ ربی احسن مثوایا، وہ تمہارے شوہر نے، وہ تو میرا مربی ہے، میرا پرورش کرنے والا ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ رب ہے جس نے مجھے صحیح ٹھکانہ دے دیا، جس نے مجھے، وہ میرا رب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالم لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار ہونے نہیں دیتا ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اب اس نے کیا کر دیا؟ ہمت، ارادہ کر دیا، حملہ کرنے کو بھی ہمت کہتے، اور اس نے کیا ارادہ کیا اس کی طرف، وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی ارادہ کرنے والا تھا اس کی طرف اگر یہ ہماری حجت اور دلیل کو نہ دیکھتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ، یہ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم اس کو دور رکھیں، عنہ، اس کو سو سے بھی اور فحش سے بھی، ہر قسم کی برائی سے ہم اپنے پیغمبر کو دور رکھیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے، بندوں میں سے تھا، اس لیے ہم نے ان کا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح یوسف علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی ہمت اور ضرورت عطا فرما دے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یوسف علیہ السلام جیسا کردار
آج بڑی ضرورت ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ آج کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا ہے، کافی لمبا ہو گیا۔ میں آپ سے انشاءاللہ آئندہ دوبارہ کلاس میں جب آؤں گا تو اس سے آگے والی آیات ہے 25 سے لے کر 29 آیات، یعنی 25 سے 29 آیات آپ سمجھ کر کے، پڑھ کر کے، علماء کرام سے معلومات کر کے ہر ایک کی تفسیر پڑھا کریں، کسی کی تفسیر کو برا نہ کہیں۔ جنہوں نے تفسیریں لکھی ہے انہوں نے اپنے لیے دوزخ تو نہیں بنائی ہے، تو کسی کو برا نہ کہو، برے ہم خود ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہر ایک کی تفسیر پڑھا کرو، بس چشمہ اپنا استعمال کریں، چشمہ اپنا ہونا چاہیے، تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے جو پڑھ لیا انشاءاللہ العزیز جب آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی کہے گا اس کا نام یہ تھا، اس کا باورچی خانے والا تھا، فلاں تھا، یا کوئی باورچی خانے والے نہیں ہے۔ یہاں رولر لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ سب گئے ہیں اور ان کو اب تعلیم مل رہی ہے، ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ محلات میں رہنے والا باورچی خانے والے کے پاس محلات نہیں ہوتے، یہ محل کس کے پاس ہے؟ بادشاہ کے گھر میں۔ تو بادشاہ کے گھر میں یہ چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ فرعون کے گھر میں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ پھر کام کرتے ہیں آگے جا کر کے۔ اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری تھا۔ لیکن اب بھی اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، کوئی لفظ مشکل لگا ہو، کوئی آپ کو کوئی ابہام ہو، تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔